ذرا تصور کریں، ایک عام شہر کا سین ہے جہاں لوگ اپنی روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ دنیا میں کسی کو کوئی خوف نہیں، سب اپنی زندگی سے خوش ہیں۔ پھر اچانک دور سے ایک جھنڈا لہراتا نظر آتا ہے اور سفید رنگ کے لوگ سمندر کے راستے سے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہ زمین ان کی ہے۔ شہر کے لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، آخر یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہانی ہے برٹش امپائر کی، جو دنیا کے کئی ملکوں پر قبضہ جماتے گئے اور انہوں نے ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا۔ دوستو، برٹش امپائر دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور سامراج تھا جو اپنے عروج کے دوران 18 اور 19 سینچری میں 90 لاکھ سے زیادہ سکوائر مائلز زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ دنیا کے 25% ایریا پر مسلسل حکومت کر رہا تھا۔ برٹش امپائر نے ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے کچھ حصوں پر بھی اپنا قبضہ جمائے رکھا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ برٹش امپائر اتنا سٹرونگ کیسے بنا اور کون کون سے ملک تھے جہاں پر انہوں نے حکومت کی؟ برٹش امپائر نے آلموسٹ 90 سے زیادہ ملکوں پر اپنی حکومت جمائی۔ اس میں بہت سے بڑے کانٹیننٹ شامل تھے۔ دوستو، آخر کیا وجہ تھی کہ برٹش بہت سارے ملکوں پر قبضہ جماتے گئے اور حکومت کرتے گئے؟ ہم نے اس ویڈیو میں بس یہ جاننا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا ریزن تھا۔ برٹش کے پاس اس وقت کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی۔ ان کے پاس ماڈرن شپس، ایڈوانسڈ ویپنز اور ویل ٹرینڈ آرمی تھی جو انہیں دوسروں ملکوں سے سپیریئر بناتی تھی۔ نیول پاور کا بھی بہت بڑا کردار تھا۔ ان کی نیوی دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور نیوی تھی جو ان کو سمندری روٹس پر کنٹرول دیتی تھی۔ دوستو، 18 سینچری کے انڈسٹریل ریولوشن نے برٹش کو اکنامک پاور بنا دیا۔ ان کا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتنا ایڈوانس تھا کہ وہ چیپ پروڈکٹس بناتے اور انہیں پوری دنیا کے ملکوں میں سپلائی کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ کنٹریز جہاں پر برٹش پروڈکٹ جاتی تھی وہ اکنامک طور پر برٹش امپائر پر ڈیپینڈ کرنے لگے۔ ان فیکٹریز نے برٹش اکانومی کو بہت زیادہ سٹرونگ بنا دیا اور وہ اپنی ملٹری پاور کو مزید بڑھانے لگے۔ دوستو، برٹش امپائر کی سب سے بڑی چالاکی ان کا ڈیوائڈ اینڈ رول کا نظام تھا۔ جب وہ ہندوستان آئے تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے سیدھا ملک پر قبضہ جما لیا۔ پہلے انہوں نے ہندو اور مسلم کو آپس میں لڑا دیا اور ان کے درمیان نفرت کا بیج بویا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برٹش نے دھیرے دھیرے اپنا اثر جمایا۔ ان کا مقصد صرف راج کرنا نہیں تھا بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان پہ ڈیپینڈ ہو جائیں اور آپس میں لڑنے لگیں۔ اسی پالیسی کا استعمال وہ آلریڈی افریقہ اور دوسرے ملکوں میں کر چکے تھے۔ برٹش امپائر اتنا سکسیسفل اس لیے بھی تھا کہ انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن کا فائدہ اٹھایا۔ جب دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے، برطانیہ میں اس وقت مشینوں کا دور چل رہا تھا۔ فیکٹریز میں بہت تیز اور سستا مال بنایا جا رہا تھا جو وہ باقی ملکوں کو سپلائی کرتے تھے۔ برطانیہ کے بزنس اور ٹریڈ نے انہیں فائنینشیل طاقت دی جس سے انہوں نے اپنے ملک کو فائنینشیلی سٹیبل کیا۔ دوستو، برٹش امپائر کی سب سے بڑی طاقت تھی ان کی نیوی جو دنیا میں سب سے بڑا سمندری راستہ کنٹرول کرتی تھی۔ جب ہندوستان سے را مٹیریلز جیسے کپاس اور چائے لندن تک پہنچتی تھی تو ان کی پاورفل نیوی فورس اس کو محفوظ اور تیز کرنے کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ سیوز کینال کی بنیاد رکھنا بھی برٹش کا ہی آئیڈیا تھا تاکہ ایشیا اور یورپ کے راستے کو چھوٹا اور فائدہ مند بنایا جا سکے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو آسانی کے لیے سیوز کینال کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ سیوز کینال ایک بہت ضروری پانی کا راستہ تھا جو میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کو جوڑتا تھا۔ برٹش نے اس کو 1869 میں بنایا اور 1875 سے 1956 تک اس پر قبضہ جمائے رکھا۔ یہ کینال برٹش کے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ یہ افریقہ اور ایشیا کے بیچ ٹریڈ اور ٹریول کو آسان کرتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہندوستان کے لوگ جو اپنی زمین اور فصل کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ اصل میں برٹش امپائر کے لیے کام کر رہے تھے۔ ہندوستان میں جو کچھ اگتا تھا جیسے چائے، کافی، وہ سب برطانیہ کے لیے تھا۔ برٹش نے لوکل ریسورسز کو اتنا ایفیشینٹ طریقے سے استعمال کیا کہ آپ سمجھ نہیں سکتے یہ کیسے ہو رہا اور کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، برٹش امپائر اپنے آپ کو صرف ایک گورنمنٹ نہیں سمجھتا تھا بلکہ وہ اپنے کلچر، زبان اور تعلیم کا نظام بھی غلام ملکوں میں پھیلاتا تھا۔ ہندوستان میں انگلش لینگویج کو انٹروڈیوس کرنا بھی ان کی اسٹریٹجی تھی تاکہ لوگ ان کے طریقہ سے سوچنے اور سمجھنے لگیں۔ برٹش نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو استعمال کر کے اپنے پولیٹیکل سسٹم کو لیجٹمیٹ بنایا اور لوگوں کو اپنے رولز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کنوینس کیا۔ برٹش نے دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے سمبند بنا کر اپنا کنٹرول رکھا۔ وہ کئی ملکوں میں حکومت کرنے سے پہلے ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس کرتے تھے اور لوکل رولرز کو اپنے ساتھ ملاتے تھے
जब उनका असर बढ़ जाता था तो वो धीरे धीरे वो मुल्क अपने कब्जे में ले लेते थे। ये ब्रिटिश एम्पायर की चालाकी थी, जिसकी मिसाल ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और इंडिया में ट्रेड शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी फौज को इंडिया में उतारा और इंडिया पर कब्जा जमा लिया। दोस्तों, हर अरूज के बाद एक जवाल का सफर शुरू होता है, ये हम सब जानते हैं। ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत से मुल्कों को गुलाम बनाया, लेकिन 20th सेंचुरी के बाद जैसे जैसे दूसरी जंग अजीम हुई और कई सारे मुल्कों ने अपनी आजादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया, ब्रिटिश एम्पायर का जोर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये एम्पायर धीरे धीरे टूट गया। ये कहानी सिर्फ कब्जा की नहीं, बल्कि एक ताकतवर मुल्क के सिस्टम, स्ट्रेटेजी और फायदा उठाने की बात है। ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया को एक नया निजाम दिया, लेकिन इनका सवाल भी एक सबक आमोज था कि कभी भी किसी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। जो मुल्क दुनिया पर राज करता था वो कल खुद आजादी के नारे सुन रहा था। दोस्तों, ये थी कहानी कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर ने कई मुल्कों पर कब्जा जमाया और उनके पास कौन सी ताकत थी और कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ये सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।